لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صلوات عزاداران سید الشہداء اور سامعین گرامی، یہ قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، جس کے ذیل میں آپ میری یہ گزارشات کو سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ہے کربلا درسگاہ انسانیت. ترجمہ آیت کا کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہم نے جنات و انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے. مقصد جہنم نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، قلب دیا تھا، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے اور دیگر اعضاء و جوارح دیے تھے، لیکن انہوں نے مقصد خلقت کو فراموش کر دیا، تو اس وجہ سے وہ لوگ جہنم کا نوالا بنیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو قرآن نے کہا کہ ان کے پاس قلب ہے لیکن اس کے ذریعے سے وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، چارپائیوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اور در واقع یہ لوگ ہیڈلیس ہیں، غافل زدہ ہیں، غفلت زدہ ہیں، یہ لوگ غافل لوگ ہیں. لیکن کل کی مجلس سے اس کا ربط دیتا چلوں کہ کل یہ بات عرض کی گئی کہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اطاعت کے ذریعے سے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے ایسی پاک زندگی گزاری کہ اپنے عمل کو اور اپنے ایک ایک حرکت کو اللہ کے سپرد کر دیا. اب یہ سوتے ہیں تو اللہ کے لیے، اب یہ جاگتے ہیں تو اللہ کے لیے، اب یہ وہی دیکھتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اب یہ صلح بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اب یہ جنگ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. اور یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ چہردہ معصومین کی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اللہ کی خوشی کے لیے. یہ وہی چاہتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے بھی اس کا صلہ یہ دیا کہ اب آنکھیں تمہاری ہوں گی لیکن تم عین اللہ کہلاؤ گے، چہرہ تمہارا ہوگا لیکن تم وجہ اللہ کہلاؤ گے، ہاتھ تمہارا ہوگا لیکن اب یہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی، اسے ید اللہ کہیں گے. یعنی انسان کبھی کبھی جب اپنے عمل کو اتنا پیور کر لیتا ہے، اتنا پیور کر لیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارا عمل نہیں ہے، یہ میرا عمل ہے. ابھی آپ نے شب ہجرت کا واقعہ سنا کہ کس طرح سے مولا کائنات بستر پہ سوئے ہیں اور اللہ نے کہا کہ یہ، اور آیہ شب ہجرت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سودا کر لیتے ہیں اپنے نفس کا. اب یہ نفس جو ہے اللہ کا نفس ہے، نفس اللہ ہو گئی ہے، نفس اللہ ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ عظمت ہے اہل بیت کی. کل مولا کائنات کے کچھ فضائل عرض کیے تھے کہ انہوں نے جو ہے
اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا کہ اللہ نے بھی اس کا صلہ یہ دیا کہ اب یہ ید اللہ ہیں، یہ ید اللہ ہیں، کسی کو چاہیں تو ہاتھ عطا کر سکتے ہیں، کسی کو چاہیں تو شفا دے سکتے ہیں، کسی کو چاہے تو آنکھیں عطا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ فخر رازی بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر ہیں، تھنکر ہیں، فلاسفر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جو آپ نے تفسیر کبیر لکھی، اپنی تفسیر قرآن کی تفسیر لکھی، تو اس میں سورہ کہف کی اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ واقعے کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کے نیچے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت ہے، اور اسی سورہ کی تلاوت امام عالی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا تو نوک نیزہ کو پہ کیا۔ سورہ کہف آپ کو پتہ ہے کہ، اور شاید اب جو مصلحت رہی ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر 114 سورے تھے، بہت ساری آیتیں تھیں، کسی سورہ کی تلاوت کرتے، اس سورہ کی کیوں تلاوت کی؟ اور یہ تلاوت کیوں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف جو والرقیم جن کا لکھ دیا گیا، تختی لگا دی گئی کہ وہ آیات ایک اللہ کی عجیب و غریب چیز میں سے تھے، نشانی میں سے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، تو شاید ایک مقصد یہ رہا ہو کہ اصحاب کہف اکارڈنگ ٹو قرآن 300 سال سے زیادہ سوئے، 300 سال یعنی 309 سال یا 300 سال سے زیادہ آپ لوگ سوئے ہیں، اور شاید یہ مقصد یہ رہا ہو کہ جس طرح سے یہ مظلوم تھے اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر ایک ظالم بادشاہ دقیانوس ان کے اوپر مسلط تھا، اور یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو یہ لوگ مظلوم تھے۔ اسی طریقے سے شاید امام نے اس لیے تلاوت کی کہ یزید معلون ظالم تھا، امام مظلوم تھے، اور دوسری شاید یہ وجہ یہ رہی ہو کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ اگر یہ لوگ عجیب و غریب ہیں کہ 300 سال سے زیادہ سوئے، کیا یہ ایک عجیب بات نہیں تھی کہ 50 سال میں 60 سال 50 سال میں امت مسلمہ اس قدر منقلب ہو گئی؟ بھئی رسول گرامی اسلام کی وفات جو ہے سن 11 ہجری میں ہے، کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا، 50 سال میں ایسا کون سا انقلاب آ گیا؟ کیا کربلا میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا تھا کہ وہ حسین کو اپنی زبان چسا رہے ہیں؟ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سجدے کو رسول اللہ طول دے رہے ہیں اسی حسین کے لیے؟ لوگوں نے دیکھا تھا اسی حسین کو کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نے خطبے کو جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گرے ہیں، اب آپ پھنس گئی، گر گئے، تو آپ کسی سے کہہ سکتے تھے؟ آپ خود منبر سے اترے اور حسین کو گود میں لے کے گئے اور کہا کہ حاذا حسین فارفو، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ تو یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی، شاید اس لیے امام نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ تو بہرحال فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس کے ذیل میں لکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات کا ایک سیاہ غلام تھا، یہی افریقہ کا رہنے والا غلام تھا امام کا، اور اس کے بعد غلام تھا، غلطی ہو جاتی ہے، اس سے چوری ہو گئی، اس نے ایک چیز کی چوری کی، اور پھر وہ امام کے پاس آیا کہ مولا اے میرے آقا، میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ تو جب خود اس نے اقرار کر لیا، چوری کا اقرار کر لیا، تو قرآن کی آیت کے اعتبار سے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کہہ رہا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو امام نے اس کے ہاتھوں کو، خود اس نے اقرار کیا کہ یا میرے آقا مجھ سے چوری ہو گئی ہے اور میں نے چوری کی ہے، تو امام نے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، سزا دے دی۔ اب جب سزا دے دی تو اب وہ جا رہا ہے امام کی توصیف کرتے ہوئے، امام کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہ میرے ہاتھوں کو امیر المومنین نے، رہبر مسلمین نے کاٹا ہے اور مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو یہاں پر سزا مل گئی اسلامی حکومت کے اندر، تو اب جہنم میں اسے روز محشر سزا نہیں ملے گی۔ امیر المومنین نے، رہبر مسلمین نے مجھے جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا، بچا لیا۔ اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، جلنے والے تو تھے ہی،
ابن کوا وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تاریخی واقعہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا ہے فخر رازی نے۔ ابن کوا وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں جناب سلمان فارسی بھی تھے، ان سے رہا نہ گیا، کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ علی نے تیرے ہاتھوں کو کاٹا ہے، تیرے ہاتھوں کو کاٹا ہے، اور تو ان کی تعریف کر رہا ہے، تو ان کی مدح کر رہا ہے، مدح سرائی کر رہا ہے۔ کہا کہ ہاں انہوں نے کاٹا ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت کے مطابق اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اب جب سلمان فارسی نے واقعہ دیکھا کہ اس طرح سے مولا کا شہدائی ہے، جاننے والا ہے، چاہنے والا ہے، مولا کے پاس آئے ہیں اور کہا یا علی اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ نے اس کو سزا دی، بجائے یہ کہ غمگین ہو اور آپ کے لیے جو ہے منفی خیال رکھتا ہو، ذہن کے اندر آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ کہا کہ بلا کے لاؤ، اور امام نے اس کو بلایا، پھر اس کے جو ہاتھ میں جو کٹا ہاتھ لیے تھا وہ اس ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا ہے، کپڑا رکھا، اور کپڑا رکھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، پھر آسمان سے ندا آئی کہ کپڑا ہٹا لو، ہاتھ صحیح ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ہیں ید اللہ کی کرامت، یہ ہے امام کا معجزہ کہ اگر ہاتھ کٹ جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ فخر رازی نے اس واقعے کو لکھا، تو اس طرح سے آپ نے کٹے ہوئے ہاتھ والے کو جو ہے ہاتھ عطا کیے۔ اسی طریقے سے نابینا کو آپ نے بینائی دی ہے، نابینا کو آپ نے بینائی دی ہے۔ چنانچہ ابن شہر آشوب عبد الواحد بن زید سے روایت کرتے کہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اس طرح سے امیر المومنین کی تعریف کر رہی ہے، لا وحق المنتجب بالوصیہ الحاکم بالسویہ العادل فی القضیہ العال البنیہ زوج فاطمۃ المرضیہ۔ وہ تعریف کر رہی ہے اور طواف کر رہی ہے، تعریف کر رہی کہ اے اللہ تجھے حق ہے تیرے اس وصی کا، جسے جو ہے تیرے اس ولی کا جسے وصیت کے ذریعے منتخب کیا گیا، الحاکم بالسویہ، وہ جب حکم کرتا ہے تو برابر کا حکم کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، العادل فی القضیہ، جب عدالت کی گدی پہ بیٹھتا ہے، جب اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو صحیح فیصلہ کرتا ہے، عدالت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، العال البنیہ، اور اس کے دو بیٹے جو ہیں بہترین بیٹے ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کا شوہر ہے۔ جب عبد الوہاب بن زید نے اس طرح سے سنا تو اس کو تعجب ہوا، اس لڑکی کے پاس گئے ہیں، اس کے بعد اس سے کہا کہ تمہارے پاس علی کی اتنی معرفت کہاں سے آئی؟ کہاں سے تمہاری معرفت آئی؟ کہا کہ میں فلاں جہاں کی رہنے والی ہوں، میرا بابا جو ہے جنگ صفین میں مارا گیا، جنگ صفین میں مارا گیا، پورا واقعہ بتاتی ہے، جنگ صفین میں مارا گیا، اور جب مولا کو معلوم ہوا، مولا کائنات کو، حضرت علی علیہ السلام کو، تو میرے گھر تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں اور میری بہن جو دوسری تھی، میں بالکل نابینا تھی، اور جب میں آئی ان کے پاس تو مولا نے اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں پر پھیرا، تو اس کے بعد سے میری بینائی واپس آ گئی، اور میری بینائی اب اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے، اتنی زیادہ قوی ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں، اس نے اپنی مثال دی، رات کے اندھیرے میں کوئی اونٹ بھی بھاگے بہت تیز دور تو میں فرار کرتے ہوئے اونٹ کو دیکھ سکتی ہوں، اتنی زیادہ میری آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ تو اللہ اکبر، یہ مولا کا معجزہ کہ آپ نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور ایک نابینا کو آنکھیں دے دیں۔ تو بہرحال یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، یہ آپ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے، ان کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن ایک چیز جو یہاں پر عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یقیناً ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، دوسرا پہلو عرض کر دوں یہاں پر، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں، شیعہ ہیں۔ شاید بہت پہلے میں نے عرض کیا یہاں پر، شیعہ نکلا ہے شیعہ سے، اسی سے بنا ہے تشیع، ہم اہل تشیع ہیں، اسی سے بنا ہے تشیع جنازہ، تشیع جنازہ۔ دیکھیے شیعہ کا مطلب ہر میت ہم کو سمجھاتی ہے، تشیع اور تشیع جنازہ سب کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہے، شیعہ ہے نا، تشیع جنازہ اور تشیع، ہر میت ہمیں شیعت کا مطلب بتاتی ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس مسجد میں جنازہ آئے تو اب دو قبرستان ہے، کس طرف ہے؟ فنس کی طرف ہے، ایک ویلم کی طرف ہے، تو اعلان ہو گیا کہ جنازہ نماز کے بعد جو ہے ویلم لے جایا جائے گا، یعنی بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ تو ایک آدمی تشیع جنازہ ہو رہی ہے اور جنازہ اٹھایا گیا،
اب سب تو جا رہے ہیں ورلم کی طرف، ایک آدمی ادھر جا رہا ہے، فنس کی طرف جا رہا ہے، تو تشییع جنازہ کہلائے گی؟ کہا کہ نہیں، یہ تو تشییع جنازہ نہیں کہلائے گی، کوئی جنازہ ادھر جا رہا ہے، اب ادھر جا رہے ہیں۔ تو شیعت کا مطلب یہ ہے کہ جدھر جدھر علی جائیں ہم ادھر ادھر جائیں، اور جدھر جدھر علی نہ جائیں، جہاں جہاں انہوں نے منع کر دیا ہے وہاں وہاں ہم نہ جائیں۔ یہ ہے شیعت کا مطلب۔ شیعت کا مطلب ہر میت ہمیں سمجھاتی ہے۔ شیعت کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا، پیروکار، علی کا فالوور، یہ ہے شیعت کا مطلب۔ اور قرآن کی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی قرآن کھلا اعلان کر رہا ہے، کوئی آدمی ایمان کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم مومن ہیں تو اس کا امتحان لیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ اس نے گمان کر لیا کہ ہمارا بس دعویٰ کافی ہے۔ دعویٰ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا، دعویٰ کبھی کافی نہیں ہوتا۔ دیکھیے میرا عقیدہ ہے، پوری ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شیعہ جنت میں جائے گا، اور یقیناً شیعہ جنت میں جائے گا، لیکن ہمیں معاف کیجیے گا آدھی بات بتائی جاتی ہے۔ شیعہ جنت میں جائے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہر شیعہ جنت میں جائے گا، لیکن شیعہ کہتے کسے ہیں؟ اماموں نے نہج البلاغہ کے اندر، آپ کے پاس اصول کافی کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر شیعوں کی علامتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ صلوات پڑھیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیے بہت بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، بہت بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ 70% ڈسکاؤنٹ یا 90% ڈسکاؤنٹ، نیچے لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا TNC ہے نا، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ کنڈیشن اپلائز ہے نا، چھوٹا سا وہ لکھتے ہیں 90% ڈسکاؤنٹ ہے، انہیں موٹا موٹا لکھ دیا اپنی دکان کے آگے بہت بڑا بڑا، اور نیچے TNC لکھا ہوا ہے کہ کنڈیشن اپلائی۔ اور جب اندر گئے تو معلوم ہوا کہ جو پچھلے سال کا بچا ہوا مال تھا اس کے اوپر 90% ڈسکاؤنٹ ہے، بقیہ سب جو ہے وہ مہنگا بک رہا ہے۔ یعنی یہی ہوتا ہمارے ساتھ بھی کہ بعض لوگ واہواہی لوٹنے کے لیے شیعہ جنت میں جائے گا۔ بھائی آگے کی تو بتاؤ نا، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ کہتے کسے ہیں شیعہ؟ تو انشاءاللہ چند میں نے یہاں پر حدیثیں لکھی ہیں آپ کے سامنے کہ آپ دیکھیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم امام کے فین ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے اندر میں یہی ہوتا ہے، کوئی کسی ساکر پلیئر کا فین ہے، اس کا چاہنے والا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے بال ہوتے ہیں، اسی طریقے کے وہ کپڑے پہنتا ہے، اس کا کوئی میچ مس نہیں کرتا، اس کا فوٹو گھر کے اندر لگاتا ہے، یعنی اس کی ہر عادت بتا رہی ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ فلاں کا فین ہے یہ، یعنی اس کی عادت، اس کا طریقہ، اس کا لیونگ سٹائل لائف سٹائل بتا رہا ہوتا ہے کہ صاحب فلاں کے فین ہیں، یہ فلاں کے فین ہیں۔ یعنی بعض لوگ تو بولنے میں بھی اسی کو کاپی کرتے ہیں، تو ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں۔ تو آیا ہم چاہنے والے ہیں؟ آپ دیکھیں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یا جابر، اے جابر، یہی جابر بن عبداللہ انصاری، یا جابر بلغ شیعتی منی السلام، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، وَآلِمْهُمْ، اور ان کے درمیان اعلان کر دینا، ان کو بتا دینا، انہو لا قرابت بیننا و بین اللہ، ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی قرابت داری نہیں ہے، رشتہ داری نہیں، اللہ کسی کا رشتہ دار تھوڑا ہے، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ لا قرابت بیننا و بین اللہ، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ ولا یترقب الیہ الا بالطاعۃ لہ، اللہ سے قریب نہیں ہوا جا سکتا مگر اس کی اطاعت کے ذریعے سے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ یا جابر من اطاع اللہ وحبنا وہو ولینا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور ہمیں دوست رکھے گا وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ من اصلّ لم ينفعه حبنا، اور جو اللہ کی معصیت کرے گا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، جو اللہ کی معصیت کرے گا، لم ينفعه حبنا، اسے ہماری محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا مطلب صرف دعویٰ کرنا کہ ہم جو ہیں امام کے چاہنے والے ہیں اور ہم کو جو ہے یہ صرف دعویٰ محبت جو ہے فائدہ دے گا، امام نے اعلان کر دیا، نہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو اللہ کی پیروی کرنے والا، اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا ہے،
وہ ہمارا شیعہ ہے، اسی کو جو ہے ہماری محبت فائدہ دے گی، ورنہ فالتو کا دعویٰ کرنا کہ ہم چاہنے والے ہم شیعہ ہیں۔ آپ دیکھیں رسول کی بہت ہی پیاری حدیث کہ رسول نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اسی طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی علی کی محبت میں اتنا اسٹرانگ ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ اس کا غلط مطلب نکالیں، بھئی حدیث کو واٹس ایپ سے سمجھنا اور ہے، ایک عالم سے سمجھنا اور ہے، ایک عالم سے کسی حدیث کو سمجھنا اور ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے سمجھنا اور ہے۔ ہم خوش ہو گئے کہ علی کی محبت، گناہ بیٹا کیے جاؤ، خوب گناہ کیے جاؤ، علی کی محبت جو گناہوں کو کھا جائے گی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں۔ میں سیدھی سی مثال دیتا ہوں، ڈربن والے اس مثال کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی، میں نے انزل صاحب سے پوچھا یہ آگ کیوں لگی ہے؟ کہا کہ مولانا وہ جو یہ شوگر کین نکلتی ہے، گنا نکلتا، اس کے بعد اس کو جلا دیتے ہیں کہ میدان صاف ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں جب آگ لگا دی گئی وہاں کے اوپر، حدیث دھیان میں رکھیے گا، رسول اللہ نے فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب، نار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی آگ لگا دی گئی ہے گنوں کو تاکہ یہ میدان صاف ہو جائے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہاں پر دوبارہ گھاس کب اگے گی؟ بہت ہی توجہ سنیے گا، بہت توجہ ساتھ، یہاں پر گھاس یا گرینری یا ہری چیز کب نکلے گی؟ کہا کہ جب تک کہ دھواں نکل رہا ہے، جب تک کہ یہاں پر گرمی موجود ہے، تب تک کہ یہاں پر کوئی ہریالی نہیں اگے گی، تب تک کہ دوسرا پیڑ نہیں اگے گا۔ دوسرا پیڑ اگنے کی شرط یہ ہے، ہریالی نکلنے کی شرط یہ ہے کہ یہاں پر آگ ٹھنڈی ہو جائے، پانی ڈالا جائے، پھر دوسری کوئی چیز نکلے گی۔ تو ہماری زندگی میں گناہوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے قلب میں علی کی محبت کی گرمی کم ہو رہی ہے، علی کی محبت کی گرمی کم ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں پر علی کی محبت کی گرمی ہوگی، اہل بیت کی محبت کی گرمی ہوگی، وہاں پر گناہ نہیں پایا جائے گا۔ یہ اس حدیث کا مطلب، یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہیں وہ محبت کھاتے، نہ، بلکہ یہ ہے کہ جہاں علی کی محبت ہوگی، محبت کی گرمی ہوگی، وہاں پر گناہ نہیں پایا جائے گا۔ میں نے مثال دی، اب یہ ہریالی کم نکلی جب گرمی کم ہو جائے گی، سلگنا بند ہو جائے گا۔ جب تک کہ آگ ہلکی سی بھی چنگاری اگر ہے، ہلکی سی چنگاری، گرمی موجود ہے، تو وہاں پر ہریالی نہیں اگے گی۔ تو اس کا مطلب اگر ہمارے دل کے اندر علی کی ذرہ بھی برابر محبت ہے کہ انشاءاللہ ہے، تو ہماری زندگی میں گناہ نہیں پایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک آخری حدیث اور سماعت فرما لیں کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لیسا من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، من قال بلسانہ، جو زبان سے کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے ہماری مخالفت کرے، زبان سے کہہ رہا ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ من قال بلسانی، زبان سے کہہ رہے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اس کا عمل بتا رہا ہے، عمل بتا رہا ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ہمارے شیعوں کو پہچانو، کس چیز سے پہچانو؟ اول وقت نماز کے پابندی، اور اس کے بعد آپس کی مالی ہمدردی۔ تو امام نے پوچھا کہ مولا آپ کے فلاں جگہ بہت چاہنے والے ہیں، کہا کہ ان کے اندر صفتیں پائی جاتی ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ؟ کہا کہ مولا نہیں کرتے، ہماری نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ نہیں پڑھتے نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ کہا کہ اچھا وہاں پر جو امیر حضرات ہیں، پیسے والے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مالی ہمدردی کرتے ہیں؟ کہا کہ مولا یہ بھی نہیں کرتے، مالی ہمدردی بھی نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے دوسرے کا۔ کہا کہ پھر وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ یعنی زبان سے صرف کہہ دینا، لیکن امام کی حدیثوں روشنی میں شیعہ کا مطلب کہ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا امام نے ایک شب کی مہلت کیوں مانگی، ہم کس امام کا غم منا رہے ہیں؟ تاکہ یہ شب عبادت خداوند متعال میں بسر ہو، نمازوں میں بسر ہو، تلاوت قرآن میں بسر ہو۔ تو ہمارا شیعہ کون ہے؟ جو ہمارے اعمال میں، ہمارے اطوار میں ہماری عادتوں کو اپنائے۔ لہٰذا بڑی اچھی بات ہے اگر ساری باتیں نہ صحیح، کم سے کم ہم یہ عہد کر کے اٹھیں، انکلوڈنگ می، مجھے شامل کرتے ہوئے، کہ اس محرم میں کم سے کم اہل بیت فضائل کا مجموعہ ہے، ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہیں، ہم ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ عہد کریں کہ مولا
اس محرم میں، اس ایام اعزا کے 10 دنوں میں ہم آپ کی ایک عادت کو اپنائیں گے. اب جو عادت ہو، مولا نے کبھی نعوذ باللہ، صرف مثال دے رہا ہوں، کبھی جھوٹ ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں، تو مولا آج سے ہم صرف سچ بولیں گے. مولا آپ نے نماز کی پابندی کی، ہم اس سال محرم میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہم سے نماز قضا نہیں ہوگی، اب ہماری زبان کو جھوٹ نہیں آئے گا. مولا متواضع تھے، رسول اللہ کے بارے میں تکبر نہیں تھا. رسول اللہ کے بارے میں کوئی اگر اجنبی آتا تھا تو اسے پوچھنا پڑتا تھا تم میں سے رسول کون ہے. کوئی تاج نہیں لگاتے تھے، کوئی سنگھاسن کے اوپر جو ہے، جو راجاؤں والی کرسی ہوتی سونے والی، اس پہ نہیں بیٹھتے رسول اللہ. خود بھیڑوں کو دوتے تھے، خود دوتے تھے بھیڑوں کو، زمین پہ بیٹھتے تھے. اجنبی کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں رسول کون ہے. تو تواضع، کم سے کم ایک عادت کو اب آپ یہ خود انتخاب کر لیں کہ آج سے ہم سچ بولیں گے. اور خدا نخواستہ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کے اندر اکڑ ہے، آئی ایم سم تھنگ، بھائی یو آر نتھنگ، یو آر نتھنگ بھائی. تو ایک امام کی تواضع یا پھر نماز کی پابندی، کوئی ایک عادت کم سے کم اس سال اپنی زندگی میں اتاریں تو انشاءاللہ جو صاحب فرش اعظم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ بھی خوش ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم کو بھی امام کی عادتوں کو اپنے اندر اپنانے کا ثواب ملے گا، اور ہماری زندگی بھی ایک کامیاب زندگی بن سکے گی. بس عزیزوں، مصائب کی شب ہے، مصائب کے دن ہیں. آج 8 محرم ہے. 8 محرم ہم جناب عباس کے مصائب پڑھتے ہیں. ایک جو ہمارے اندر صفت ہے وہ یہ کہ ہم جوش والے ہوتے، ہم صرف جوش کو دیکھتے ہیں. جوش جب آتا ہے تو ہم ہوش کو کھو دیتے ہیں. اب دیکھیں، ایک سبق یہ بھی ہم لے سکتے ہیں جناب عباس زندگی سے، یعنی کس لیے مانگا تھا کہ کربلا میرے کام آئے. لیکن اللہ اکبر، اطاعت امام، یہ ہے مطیع امام، یہ ہے امام کا غلام. اگر اجازت نہیں دی تو جنگ نہیں کی. یہاں یہ نہیں کہ ہم آستینیں چڑھائے لے رہے ہیں، ہم تو مولا کے چاہنے والے، نا. اصلی شیعہ وہ ہے، اصلی مولا کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو مولا کے رخ کو دیکھے، مولا کی طرف دیکھے کہ مولا کیا چاہتا ہے، اس کا آقا کیا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ جوش میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کو اپنا ہوش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بحر العلوم، خدا آپ کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے. بحر العلوم ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. 1212 ہجری میں، یعنی تقریباً 225 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا. کربلا کے متولی ہیں اور وہاں پر آپ کی شخصیت ہے. ایک مرتبہ جناب عباس کی قبر جب تھوڑا سا ڈیمیج ہو گئی اور مرمت کی ضرورت پڑی تو معمار آیا، مستری آیا اور بلایا گیا. چونکہ عالم دین تھے، بحر العلوم کو لے جایا گیا اور دونوں لوگ، مستری اور بحر العلوم، جناب عباس علیہ السلام کی قبر کو مرمت کرنے کی غرض سے جب قبر کے اندر گئے ہیں، نیچے اترے سرداب میں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی قبریں اوپر ہوتی ہیں یہ قبر نہیں ہوتی. ہر امام کی قبر ایک نیچے ہوتی، بیسمنٹ ہوتا ہے، سرداب جسے کہتے ہیں. اصلی قبر وہاں ہوتی ہے، اوپر جو بنا ہوتا ہے چوکور، وہ قبر نہیں ہوتی. لیکن اسی کے ٹھیک نیچے اصلی قبر نیچے ہوتی ہے. چونکہ ابھی بلاسٹ ہوا تھا سامرہ میں، تو اگر اوپر قبر ہوتی تو امام کا جسم اطہر بھی جو ہے اس سے متاثر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سرداب کے اندر جناب عباس کی قبر تھی اور ہے ابھی بھی. سارے اماموں کی قبر ایسے ہی ہے. تو بحر العلوم کے ساتھ مستری معمار نیچے اترا اور اس کے بعد معمار نے ایک سوال کیا بحر العلوم سے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے. مستری نے، معمار نے جناب بحر العلوم سے ایک سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ جناب عباس بہت ہی طویل قامت تھے، بہت لمبے تھے. جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پیر جو ہے گھوڑے کی کانوں سے لگتے تھے. ان کے دونوں زانو اتنے لحیم و شہیم تھے. ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اللہ، اتنی قبر ان کی چھوٹی کیوں ہے؟ اب یہاں کو جیسے بحر العلوم سے سوال کیا عزیزوں، وہ عالم دین وہیں قبر کے پاس دیوار سر لگا کر رونے لگے، گریا کرنے لگے زار و قطار. معمار نے ہاتھ جوڑ دیے، کیا ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ ہم نے کوئی غلطی کر دی؟ کہا کہ نہیں نہیں، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تمہارے سوال پر رو رہا ہوں کہ عباس جب لحیم و شہیم تھے، اتنا ان کا قد بلند تھا، ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ارے جب عباس پانی لینے گئے ہیں تو عباس کے جسم کو قطعے قطعے کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا.
اس لیے جب ہمارے سجاد آئے ہیں تو ایک چادر میں آپ کے جسم کے ٹکڑوں کو لے کر آئے ہیں، ایک چٹائی کے اندر لے کر آئے ہیں، لہٰذا عباس کی قبر جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے۔ اجعل اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، غم مظلوم کربلا کے عزیزوں یا عباس کے مصائب ہیں کہ آپ دیکھیں ام البنین نے کیا تعلیم دیا تھا کہ بیٹا ٹھیک ہے کہ رشتے میں تمہارے بھائی ہیں لیکن ہمیشہ انہیں آقا کہنا، ہمیشہ آقا کہنا۔ جناب عباس نے اپنی ماں کے کہنے کو، ان کی وصیت کو ہمیشہ یاد رکھا، لہٰذا کبھی بھائی نہ کہا بلکہ ہمیشہ حسین کو آقا کہہ کر خطاب کیا، اور یہ چیز کربلا تک جناب عباس کے ساتھ تھی۔ لہٰذا روز عاشور جناب عباس بار بار اجازت مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ملتی، امام یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں، جناب عباس کو روک دیتے ہیں کہ بھیا تمہیں لشکر کے علمدار ہو، عباس تمہیں لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسی اجازت مل سکتی ہے؟ تو جناب عباس نے یہی کہا، مولا یہ جان، یہ دم اب سینے میں گھٹ رہا ہے، جان سینے میں گھٹ رہی ہے، اب وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں سپہ سالار تھا، جس کا میں سردار تھا؟ اسی درمیان روایت بتاتی ہے کہ مقاتل لکھتے ہیں کہ خیمے سے الا تش کی آواز بلند ہوتی ہے، ہائے پیاس ہمیں ہلاک کیے دیتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ امام عالی مقام نے، امام حسین نے جب صدائے الا تش کو سنا تو عباس سے کہا، عباس اگر میدان میں جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ جا کر پانی کی ان بچوں کے لیے کوئی سبیل کر لو۔ ہم یہاں پر بھی جناب عباس کو مرنے کی اجازت نہ ملی، جہاد کی اجازت نہ ملی، بلکہ پانی لانے کی اجازت ملی۔ عباس خیمے کے اندر آئے ہیں، علم لیا ہے، ایک سوکھا ہوا مشکیزہ علم میں باندھا ہے، جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں جناب سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا، اے بچوں اب الاتش نہ کہنا، اب پانی نہ کہنا، اب ہائے پیاس نہ کہنا، میرا چچا جا رہا ہے اب یہ پانی لے کر آئے گا۔ جناب عباس چلے ہیں، جہاں جہاں علم جا رہا ہے سکینہ کی نگاہیں بھی جا رہی ہیں، اجمل اللہ سکینہ کی نگاہیں بھی جا رہی ہیں، سکینہ دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس دریا پر قبضہ کرتے ہیں، مشکیزے کو بھرتے ہیں۔ اب جناب عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، کسی طریقے سے بچوں کی پیاس بجھ جائے، کسی طرح سے مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ لیکن اسی اثنا میں کیا ہوتا ہے، سکینہ دیکھ رہی ہیں، ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ کربلا جائیں، زیارت کریں، وہ مقام موجود ہے جہاں پر جناب عباس کا دایاں بازو کٹا، وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر جناب عباس کا بایاں بازو کٹا۔ لو عزیزوں، دایاں بازو کٹتا ہے، جناب عباس مشکیزے کو، علم کو بائیں ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ ایک شکی اور آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد امام جناب عباس کا بایاں بازو بھی کٹ جاتا ہے تو جناب عباس مشکیزے کو دندان میں لے لیتے ہیں، اپنے منہ میں دبا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ تصور کریں دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، ہاتھوں سے خون جاری ہے، لیکن عباس کی پوری کوشش یہ ہے کسی طریقے سے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، کسی طرح سے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ لیکن ایک شقی نے ایسا ظلم کیا کہ ایک تیر لیا، چلے کمان میں تیر کو جوڑا، تیر مشکیزے کا نشانہ لیا، ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا، سارا پانی بہہ گیا۔ پانی کے بہنے کے ساتھ ساتھ عزیزو عباس کی آرزو بھی ٹوٹ گئی۔ ایک شقی نے یہ ظلم کیا، عباس کے سر پہ غرض کیا۔ اللہ اکبر، عباس کے ہاتھ نہیں ہے، جو بھی شہید ہوتا تھا کم سے کم اس کے پاس ہاتھ موجود تھے، وہ ہاتھوں کے ذریعے اپنا دفاع کر سکتا تھا۔ اے جب سر پہ غرض لگا تو عباس منہ کے بل زمین پر گرے، آواز دی، اے آقا مدد کیجئے۔ اب امام نے یہاں پر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو کسی کے لیے نہیں کہا، کیا کہا؟ اے عباس الان انکسرا ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے اس کمر ٹوٹ گئی، تمہارے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے پاس پہنچتے ہیں، سر کو زانوں پر رکھتے ہیں، اے عباس کچھ وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی کی سبیل کروں گا، تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، لہٰذا مجھے سکینہ سے شرمندگی ہے، میرے لاشے کو خیمے نہ لے جائیے گا۔ کہا اور دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ دوسری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کی زیارت کر لوں،
کیوں؟ کہا عباس کیوں نہیں زیارت کرتے؟ کہا کہ ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے میں تیر لگا ہے۔ لو عزیزوں، حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے آقا کے چہرے کی نظر کی زیارت کی اور آپ کی زیارت کی۔ حسین نے کہا میری بھی ایک خواہش ہے۔ کہا آقا بتائیے کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، ارے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ کر پکارو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ کر پکارو۔ عباس نے کہا بھیا۔ لو عباس کی روح پرواز کر گئی، عباس شہید کر دیے گئے۔ اب جناب امام عالی مقام نے، حسین نے عباس کے علم کو لیا اور لینے کے بعد خیمے کا رخ کیا۔ ادھر سکینہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی انجمن ہے اور کہہ رہی ہیں دیکھو میرا چچا عباس پانی لا رہا ہے، میرا چچا عباس پانی لا رہا ہے۔ لیکن اب جو علم قریب آیا، دیکھا علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں ہے۔ خیمے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ عباسہ۔